دیوبند اور عشق رسول پر اپنی تقریر پیش کرے۔ ماشاءاللہ ابھی جو موصوف تقریر کر کے گئے دانش، ان کے لیے انعام موصول ہوا ہے، وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہوئے ہیں آستینوں میں۔ قابل صدر تکریم سامعین کرام، مہمانان اعظم اور میرے عزیز دوستوں، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صفِ انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میں حیرانیت کے اتھا سمندر میں غرق اور سرگردہ پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع بسیط موضوع پر کس طرح لفظ کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا۔ ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی رودا سناؤں۔ عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روضہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے دور حدیث کی جھلک دکھلاؤں۔ عشق نبی سے سرشار مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں۔ کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں اور مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو۔ یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کی نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان فری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی کو اپنے سینے میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ دوستوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے کون نا واقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں اور زخمی کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں اور نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل لائے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمایا کہ میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں کہ انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے۔ میں اب ہرگز
روپوش نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر غار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہا ہوتا, کہیں پیغمبر کی سنت چھوٹ جائے. اللہ اللہ, کیا عشق تھا رسول کا, کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا, کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا, کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا. شہدائیان رسالت کے پروانوں, قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق نبی کو کن واقعات میں بیان کروں جن کے رگو ریشے میں شہنشاہ کونین کی محبت کونٹ کوٹ گھر بھری ہوئی تھی, جن کا چلنا عشق نبی, جن کا بیٹھنا عشق نبی, جن کا بولنا عشق نبی, جن کے ہر صبح و شام اور جن کا ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا, اور جن کے ہر قول و فعل سے عشق رسول ٹپکتا تھا. ایک مرتبہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے, اتنے میں بارش آ گئی. طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں. بارش آ گئی, بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے, اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی بچھائی اور اس میں طلبہ کی جوتیاں ڈالنے لگے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم شہنشاہ کون و مکان بدر و حنین سپہ سالار بدر و حنین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہو. یہ ہے عشق نبی اور عشق رسول, یہ ہے نبی سے محبت اور عشق نبی سے پیار. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا. اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. دوستوں, آج کی اس نام و نہاد دنیا میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے. محبت نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے. اتباع نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے. نبی کے نام پر من مٹانے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے. مگر ہمیں بتاؤ تو صحیح ان کے دعووں میں کتنی صداقت ہے. آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اٹھائے کچھ ورق کچھ اٹھائے کچھ لالا نے کچھ اٹھائے ورق کچھ لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, چمن میں آج تک بکھری ہوئی ہے داستاں میری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت خوب. موصوف نے بہت بہترین انداز میں علماء دیوبند کی شان کو بیان کیا ہے, اور یقیناً یہ علماء دیوبند ہی کا احسان ہے کہ آج ہم سب اس جگہ پر جمع ہے. اس مناسبت سے میں بھی علماء دیوبند کی شان میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند, آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند, اسلام کے غمخوار ہے